نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. محترم مکرم معظم respected viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویورز، ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ برکت کو کیسے حاصل کیا جائے، رزق میں وسعت حاصل کرنے کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، خوشحالی لانے کے لیے وہ کون سے وظائف ہیں، وہ کون سی تعلیمات ہے، وہ کون سی عبادات ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا سلیقہ ہے، اور وہ کون سا قرینہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر کے اپنی جھولیوں کو اس کے رزق کے خزانوں سے، اس کی جانب سے دی گئی نعمتوں سے اور رزق کی کشادگی سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں. تو دین اسلام میں ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت تعلیم ملتی ہے، اور وہ ہے نکاح کی تعلیم. میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، در حقیقت اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی رضا کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیے دین اسلام میں فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور مسنون عبادات ہی فقط نظام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عائلی اور ازدواجی زندگی کا گوشہ جب آپ اسلام کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں، اپنا طریقہ، اپنے طور اور اپنا چال چلن اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ دین اسلام کو بنا لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کا نکاح کرنا عبادت بن جاتا ہے، حقوق ازواج ادا کرنا عبادت بن جاتا ہے، اولاد کی پرورش عبادت بن جاتا ہے. آپ رزق اور معاش کے لیے نکلتے ہیں تو رزق حلال، کسب حلال کمانا اور لقمے اپنے جسم کے اندر ڈالنا اور لقمے کھانا یہ عبادت بن جاتا ہے. اور پھر آگے چلیں تو آپ کا چلنا عبادت ہے، آپ کا پھرنا عبادت ہے، آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، آپ کا اٹھنا عبادت ہے، آپ کا مسکرانا عبادت ہے، آپ کا سونا عبادت ہے، آپ کا جاگنا عبادت ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر اسلام کے مطابق ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کر لی، تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ انلائٹنڈ ہو کر، پاکیزہ ہو کر اتنا بلند ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ اللہ بطور عبادت مقبول و منظور فرما لیتا ہے. تو یہ دین اسلام کی وسعتیں ہیں، یہ دین اسلام کی ہماگیریت ہے، یہ دین اسلام کا براڈ اسپیکٹرم ہے کہ جس کے اندر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی مقبول فرما رہا ہے. اب یہ خدا کا حکم ہے، نحن نرزقہم و ایاکم، لوگو تم رزق کی تنگی کی وجہ سے نکاح سے دور ہوتے، یاد رکھو تمہیں بھی ہم نے رزق دیا ہے، جو نکاح کی صورت میں جو آئے گا یا آئے گی اسے بھی ہم رزق عطا فرمائیں گے، لہٰذا نکاح کیا کرو. قرآن نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم مت گھبراؤ، اپنے جو زیر نگی ملازم ہے، پچھلے زمانوں میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، فرمایا جو نیک ہے ان کا نکاح کرو. لیکن آج کے دور میں یہ فارمولہ، یہ قرآن کی آیت اپنے ملازمین کی طرف آپ کو متنبہ کرتی ہے. آپ کے نیچے جو ملازم ہیں وہ خود شادی نہیں کر سکتے، یا ملازم ہے وہ اپنی بچی یا بچے کی شادی نہیں کر سکتا، مال کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے. اور پھر جس طرح ہم نے دنیاوی تقاضے بنا لیے ہیں کہ صاحب اچھا آپ کو بینکیوٹ ہال بھی چاہیے، صاحب آپ کو بہترین 7 قسم کی ڈشز بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہیز کی لعنت، اس کا توق بھی گلے میں سجا لیا ہے کہ صاحب بیٹی بوڑھی ہوتے تو ہو جائے، لیکن جب تک جہیز پورا نہیں ہوگا ہم شادیاں نہیں کر سکتے. لوگوں کی کچھ کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہے
اور کچھ کی نمود و نمائش بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیے دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی۔ جو غریب ہے وہ کم کھلائے تو کہتے ہیں صاحب اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس نے کھانا اچھا نہیں کیا، لیکن امیر ہے وہ 50 ڈشز رکھ دے، کھا کر جانے والا کہے گا کہ بڑا حرام کا مال آ گیا، اتنی ساری ڈشز رکھ دی، اتنا مہنگا ہال، اتنی زیادہ جناب فلاورنگ، اتنی ڈیکوریشن، اتنے قسم کے کھانے کیوں کھلائے، 4 کھانے کافی تھے۔ تو جو انسان ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کی جو نمائش کی تسکین ہے، جو دکھاوے کی تسکین ہے، اس کو دکھاوے کی جو عادت ہے اس کو تسکین ضرور مل جائے گی، لیکن نہ بندے راضی ہوں گے نہ بندہ نواز رب راضی ہوگا۔ لہٰذا یہ لعنت کے طوق ہم نے اپنے گلے میں ڈالی۔ اسلام نے تو بہت معمولی سا آپ کو کہا کہ تھوڑا بہت تحفے دے سکتے ہو دو، اور جو شادی کرنے والا مرد اس کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ خاتون خانہ جو آنے والی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب ضرور تلاش کرے گا۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ بیٹی والوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹی بھی دے رہے ہو ساتھ میں مال و دولت بھی دو، بیٹی دے رہے ہو ساتھ میں کوئی مکان بھی دو، دکان بھی دو، گاڑیاں بھی دو، بہت سارا جہیز بھی دو، بینک بیلنس بھی دو۔ تو یہ وہ لعنت ہے جو ہمارے پڑوس سے، چونکہ یہاں جین مت کے رہنے والے ہندو معاشرہ بہت ہے، وہاں پر یہ دستور تھا، یہ دستور ہم نے بھی اپنا لیا۔ جو پتہ نہیں نہ جانے خرافات ملتی وہ ہم اپنا لیتے ہیں۔ وہ بھائی اپنانا ہے تو اغیار کی اچھی باتیں اپنا لو۔ ہم نے نیو ایئر نائٹ ہم نے اپنا لی، ویلنٹائن ہم نے اپنا لیا، پیرنٹس ڈے ہم نے اپنا لیا۔ میں نے کہا آپ کو ایک دن آپ کے لیے پیرنٹس ڈے ہے؟ اسلام نے تو کہا کہ ہر دن تمہارے لیے پیرنٹس ڈے ہے، فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ جو بچہ، جو اولاد صبح اٹھ کر ایک نظر اپنے والدین کے چہرے پر ڈالے گی، اللہ کتب لہ بہا حجتان مبرورتان، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدین کو دیکھیں، اللہ ہر روز ہی ہمیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک کرم فرماتا ہے، ایک ہی دن کیوں، ہر دن والدین کا دن کیوں نہیں مناتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے مغرب کی ساری خرافات اپنا لی، کاش کہ مغرب کے ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لیجئے، ان کی تعلیم بھی حاصل کر لیجئے، ان کا ہائیجین سسٹم بھی لے لیجئے، ان کی طرح انفراسٹرکچر بھی بنا لیجئے، ان کی طرح صفائی بھی اختیار کر لیجئے۔ یہ نہیں کریں گے، سب نیگیٹو چیزیں ساری اپنا لیں گے۔ تو جہیز کی صورت میں نیگیٹو چیزیں اپنا کر ہم نے نکاح کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا، نکاح کو ہم نے ڈیفیکلٹ بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچیاں گھروں میں شادی کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے کہ جس معاشرے کے اندر نکاح نہ ہو اس معاشرے کے اندر پھر ساری غیر اخلاقی حرکتیں آ جایا کرتی ہیں۔ آج یورپ نے سب کچھ اپنا لیا، فیملی اسٹرکچر نہیں دے سکے، وہاں پر عورت اور مرد کے حقوق آج تک متعین نہیں ہو سکے۔ نتیجہ نکلا ہے کہ لگزوریس لائف، زندگی کی ساری آسائشیں موجود ہے لیکن اخلاق موجود نہیں ہے، شرم موجود نہیں ہے، حیا موجود نہیں ہے، پائسٹی موجود نہیں ہے، سینکٹی موجود نہیں ہے، حرمت موجود نہیں ہے، عورت کا احترام موجود، حقوق بہت دے دیے لیکن احترام معاشرے سے غائب ہو گیا۔ نتیجہ نکلا سب کچھ ہو کر بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا فقد استکمل نصف الایمان، اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے۔ کیا کمال بات ہے، یعنی نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، شادیاں کرو اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے کل قیامت میں پوری جنت کی صفیں، تاکہ میرے امتیوں سے بھری ہوں اور میری امت ہی جگمگ جگمگ کرتی ہوئی نظر آئے۔ تو ناظرین کرام، نکاح کو اپنائیے، اللہ معاشرے کو اسٹیبل کرے گا، جن سے ہی بے روی سے بچائے گا، اللہ شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے گا، رزق روزگار کے اسباب عطا فرمائے گا، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کو
خلجان میں ذہنی ہیجان میں مبتلا کر کے بالآخر اس کا انجام مایوسی اور اس کا انجام بے برکتی اور ڈپریشن کی صورت میں نکلتا ہے، تو اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی کی سنت کو اپنائیے، اسے آسان بنائیے، آسان بنائیے۔ ریاست مدینہ نے آسان بنایا تھا، اگر ریاست مدینہ کی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کو آسان کر دیجئے، کچھ تو ریاست مدینہ کی جھلک ہمیں نظر آ جائے گی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔